بچوں کی پرورش کے اوپر جتنا ہو سکے انسان خیال کے ساتھ، فکر کے ساتھ ان کی تربیت کرے۔ جہاں پہ ہم تعلیم دلواتے ہیں وہ تو صرف تعلیم دیتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کریں۔ گھر والے ہی تربیت کرتے ہیں۔ ہم ایک بچے کو گالی دے کے کہتے ہیں بھی گالی نہ دے، یہ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ یا ہم تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ بھی مارتے کیوں ہو تم بچوں کو؟ یہ ماحول بنانا پڑے گا۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بنانے سے کچھ ہوگا، کہ ہم جیسے پیار سے ان کو سمجھائیں گے ویسے ہی ہم گھر میں ماحول بھی ویسے ہی رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کا خاص خیال رکھیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق جڑوائیں ان کا۔ جیسے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو، اور قطب الدین بختیار کاکی ان کا نام ہے۔ قطب مینار بھی دہلی کے اندر جو مشہور ہے انہی کے نام سے، بزرگوں کے نام سے ہے۔ بادشاہ بھی ان کے مرید ہوا کرتے تھے، تو پھر باقی عوام تو وہ کیا ہی بات ہے۔ تو اصل یہ تھا کہ ماں کی تربیت تھی۔ اب وہ بچہ آتا پڑھ کے ماں سے کھانا مانگتا، روٹی مانگتا، ماں کہتی بیٹا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، مصلی بچھاؤ اور اپنے اللہ سے مانگو۔ اب وہ مصلی بچھاتا، 2 رکعت پڑھتا، اللہ سے مانگتا۔ پھر ماں کہتی اچھا بیٹا دیکھو روٹی فلاں جگہ کھانا پڑا ہوگا، ایک جگہ رکھ دیتی، وہیں پہ بچہ اٹھاتا کھا لیتا۔ 1 روز، 2 روز، 3 روز، ہر روز کی عادت بچے کی بن گئی۔ اب ایسی عادت بنی کہ بس اس کی عادت یہی تھی کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، بس اللہ سے ہی مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے، کھانا مانگو، کچھ بھی مانگو، اللہ سے مانگو۔ ایک مرتبہ والدہ کہیں کام پہ چلی گئی، کہیں پڑوسیوں کے گھر، کہیں دور چلی گئی، تو وہاں پہ جب گئی تو اسے دیر لگ گئی۔ اب دیر ہوئی تو اب والدہ پریشان تھی کہ اب بیٹا کیا کرے گا، اب اس کا کیا بنے گا، ایمان یقین نہ ٹوٹ جائے اس کا۔ اب اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا، آپ ہی مہربانی فرمائیں۔ پر اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ وہ بچہ آیا، آ کے اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ سے مانگا، جو بھی اس کا عمل تھا اس نے کیا۔ ادھر ماں دوڑتی ہوئی پریشان ہو کے آئی، اور آ کر کے دیکھا کہ بچہ جو ہے میٹھی نیند سو رہا ہے۔ جلدی سے کھانا تیار کیا، اسے اٹھایا، بیٹا بھوکا سویا ہوگا، اٹھ کے کھا لے۔ ماں اپنے بچوں کا بڑا خیال کرتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ان کی خدمت بھی کرے۔ ماں تڑپ جاتی ہے جب بچہ پریشانی کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو۔ تو بہرحال ماں نے اٹھایا، بیٹا کھانا، اس نے کہا کہ میں نے کھا لیا۔ بیٹا کہاں سے، کیسے کھایا؟ کہا کہ جیسے میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مانگتا تھا اللہ سے، آج بھی میں نے مانگا، لیکن ماما جی آج تو ایک ایسی بات تھی کہ میں نے جب کھانا کھایا وہ ایسا کھانا تھا کہ ایسا لذیذ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ یعنی یہ اللہ کا کرنا ہوا۔ اللہ پھر ایسے بھی لاج رکھتے ہیں۔ انسان جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے نا تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی بچوں کی پرورش ایسی ہو، تربیت ایسی ہو کہ اللہ کے سامنے جھکنا سکھائیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑوا دیے، ان کے سامنے LED LCD پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا۔ بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کا دماغ کہیں ہے، ان کا خیالات، ان کی فکریں ان کی کہاں لگی ہوئی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بہل تو نہیں کھیل رہے، سامنے تو ہیں، ان کو کھیلنے دیا جائے، ان کی جو پرورش اس طریقے سے ہو کہ جسمانی ورزش ہو، ان کی اللہ سے تعلق بھی جڑوائیں، اور ان چیزوں سے بھی حفاظت کریں، ان کی بری عادت نہ پڑے، جھوٹ کی عادت نہ پڑے، سچ کی عادت ہو، نماز کی عادت ہو، اللہ سے مانگنے کی عادت ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہو، کانوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ پہلے 7 سال فرمایا کہ کوشش کرو ایسے ان کی خدمت کرو جیسے ایک نوکر غلام ہوتا ہے۔ دوسرے 7 سال میں ان کے اوپر کڑی نظر ہو، سخت نظر ہو کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کے پاس ہے، کیا سوچ رہا ہے، اپنے کمرے میں کتنا وقت لگا رہا ہے، کیوں لگا رہا ہے، پوچھ تاچھ ہو، جھوٹ نہ بولے۔ دوسرے 7 سال میں اس کے اوپر کڑی نظر ہو۔ تیسرے 7 سال میں فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ ہو کہ بیٹا میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کرے اپنی مرضی سے، لیکن اس کو بتائے، مشورہ کرے، پھر دیکھیں اولاد بھی دیوانی ہو۔ تو ترتیب کے ساتھ انسان چلے، بے وجہ جو ہے
ان کے اوپر سختی نہ ہو، گالیاں نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو، تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی بنے گی۔ تو اولاد کی پرورش ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جڑوائیں، اللہ سے دعا میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔